امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بال اور ناخن عید تک نہیں کاٹنے تھے۔ اب مونچھوں کی وجہ سے ہونٹ نظر نہ آئیں تو کیا کرنا ہوگا؟ علی رضا تاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضور جو قربانی کرنے سے پہلے 10 دن جو بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ اس میں یہ کہ چاند رات سے جس کو قربانی کرنی ہے وہ چاند رات سے اپنی قربانی تک بال ناخن وغیرہ یہ نہ کاٹے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، کار ثواب ہے۔ اگر یہ کاٹتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، اب چونکہ 40 دن کے اندر اندر ناخن اور جو غیر ضروری بال ہیں تو وہ اتارنے ہوتے ہیں، بغلیں لینی ہوتی ہیں۔ اب کسی کو ایسی صورت میں کہ 40 دن سے پہلے وہ لینا رہ گیا، اس کا موقع نہیں ملا یا بھول گیا، اب وہ 10 دن کا وہ تو کر رہا ہی ہے کہ قربانی کرنی ہے مجھے، لیکن اس دوران اس کے 40 دن بھی پورے ہو جاتے ہیں، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ یہ اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹے، نہیں کاٹے گا تو گناہ گار ہوگا، جبکہ 40 دن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ مونچھیں، یہ لب ڈھکنا، تو اس میں 40 والی قید نہیں ہے، لب چھپ جائے اتنی مونچھیں بڑھانا یہ حرام ہے۔ تو اب جہاں یہ ایک ناجائز کام آ گیا، حرام کام آ گیا، تو اب مستحب ترک کرنا ضروری ہے، بلکہ وہ مستحب رہا ہی نہیں کہ مونچھیں نہ کاٹنا اس کے لیے مستحب ہے، اب اس کے لیے مستحب نہیں ہے، اس کے لیے کاٹنا واجب ہے۔ تو یہ اتنا کاٹ لے کہ جتنا یہ اس کے ہونٹ جو ہے نا یہ ظاہر ہو جائیں۔ اب آپ بھی یہ نوٹ کے کئی لوگوں کے بڑھ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بال ان کے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو آپ صاف کر لیا کریں، کاٹ لیا کریں، بار بار نائی کے پاس جانے کے مسئلے نہ کیا، اب چھوٹی سی کینچی ملتی ہیں، ایک سے کینچیاں ملتی ہیں، اب تھوڑا پریکٹس کریں۔ میں تو نہیں جاتا نائی کے پاس، پکڑ کے اپنے طور پہ کر لیتا ہوں۔ یہ زلفیں وغیرہ ہم گھر میں ہی بناتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے میں نے کئی بار بنائے ہیں۔ اب ڈرتا ہوں بھی ایج کمزوری، ہاتھ کچھ کپ کپ آ جائے، بال کے والے کان کٹ جائے، لینے کے دینے پڑ جائے۔ بیچ میں کوشش کی تھی، میرے کو ڈر گیا، نہیں یار میرے کو نہیں کرنا ہے، ہمیں ساتھ ہے اس نہیں وہ کر دیتے۔ تو نائی کے پاس جانے کا ظاہر سیکورٹی ایشو بھی ہے، نہ بھی ہو تو بھائی نائی مفت تو کرے گا نہیں، لائن میں لگنا پڑے گا، پھر ذرا آج کل 500 روپے لیتے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے لیتے ہوں گے، تو یہ خرچہ بھی کرنا پڑے گا، تو خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ داڑھی میں تو واقعی کسی کا اعتماد بھروسہ آتا بھی نہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا کر رہی ہے، تو اپنی مٹھی میں پکڑ کے یوں مٹھی میں پکڑ لیتا ہوں، پھر یوں پکڑ لیتا ہوں، یہ بال لٹک رہنا، اب یہ آ گئے بال، اب کینچی کام ہو گیا۔ ادھر سے تو کرنی نہیں ہوتی، لوگ ادھر سے یہ جو اپنے گال پالش کرتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں یار، اس میں مسئلہ ہے، یعنی یہ گال کے بال کب لینے، اصل داڑھی جو ہے نا یہ گالوں پہ جمتی ہے، یہ ساری جو ٹھوڑی اور یہ ہڈی وغیرہ اس پہ سب پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا گالوں پہ جمتی ہے، یہاں سے جو ہے نا کل میں یہ یہاں ہڈی ابری ہوئی، یہ آنکھ کی سیدھ میں دیکھیں یہ ہڈی ابری ہوئی، اس کے نیچے جتنی بھی یہ داڑھی ہے اور یہ گالوں پر بھی داڑھی جمی ہوئی ہے، لیکن تعداد اس کو پالش کرتے ہیں، ہم اگر ڈیپ جاتے رہتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی ممانعت ہے نا کہ یہ داڑھی گالوں پہ شامل ہے۔ اچھا، اب جو گال سے ہٹ کر یہ جو باہر کی طرف بعض وقت کچھ بال آ جاتے ہیں، روئیں، یہ اس داڑھی کے بال سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، روئیں ہوتے ہیں، یہ تھوڑا وحشت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر، اگر کسی کے زیادہ ہو نا تو پھر اس کو بے شک آپ صاف کر دیں، آگے چمکانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ داڑھی کا حصہ کٹ رہا ہے، اور یہ ایک تعداد ہے، یعنی کہ مذہبی لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بس وہی کہ توجہ نہیں ہوتی، مطالعہ کم ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ اب ہم جیسے کہ بڑے جو ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ، ایج بڑی ہو گئی یا نام ہو گیا تو ہم کو کوئی بتاتا بھی نہیں، سچی بات یہ بھی ہماری محرومی ہے، ڈرتے ہیں کہ کہیں ڈانٹ پڑ جائے گی، اب اس خوف سے بیچارے وہ بتا نہیں پاتے۔ تو میں نے تو اپنے لیے بہت کلیئر کٹ کئی بار کہا کہ ابھی میری غلطی، کوئی دیکھے تو مجھے بتایا کرو، میں آخرت کی ندامت سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے کہیں آخرت میں پھنس نہ جاؤں، تو الحمدللہ مجھے تو صحیح بات بتاتے رہتے ہیں،
یہ غلطی کی آپ نے، یہ مسئلہ تھوڑا یوں کیا تو یہ یوں پڑھ گئے آپ تو یوں کر گئے. آپ دیکھتے رہتے ہیں، میں بولتا رہتا ہوں، غلط ہو میں رجوع بھی کر لیتا ہوں، ازالہ بھی کر لیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اس میں ہمارے جو یہ اسلامی بھائی ان کے لیے بھی سیکھنے کا ہے کہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آخرت کی شرم خطرناک ہے. وہ شرم ایسی ہوگی کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکے گا، برداشت اس کو نہیں کر سکے گا. اللہ پاک دنیا آخرت کی ہمیں رسوائی سے بچائے. یوں مطلب یہ کہ یہ گال کو نہیں چڑھنا. پھر یہ کہ نچلے ہونٹوں کے یہاں بھی ایک تعداد ہے جو کچھ نہ کچھ چمک دمک کرتی ہے کاٹ کے، یہ بھی ناجائز ہے. جو نچلے ہونٹوں سے جو یہ ہونٹ ہے نا، اس کے نیچے جو یہ سارے بال ہیں یہ سب داڑھی کا حصہ ہے. اس کو بچی داڑھی بولتے ہیں، نیچے کی داڑھی کو. اس کو بھی کاٹنا ناجائز ہے. ہاں کوئی دو چار بال بعض اوقات پانی پیتے کھانا کھاتے پھنستے، وہ سوتے ہیں نا، سو کے وہ مڑ جاتے ہیں، پھر یہ مڑے ہوئے رہتے ہیں، یہ منہ میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی مجبوری ہے تو اب اس اتنے بال احتیاط سے کاٹ سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں جو مطلب رکاوٹ بن رہے کھانے پینے وغیرہ میں. لیکن یہ کہ ایک تعداد ہے، مذہبی لوگ ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ مطلب حضرت ہے لیکن شاید مسئلہ پتہ نہیں ہوتا. اور یوں یہ تو یہ سب کو مطلب یہ دیکھیں، اللہ کرے میری بات پہنچ جائے. میں نہیں یقین آتا، باہر شریعت کے 16 حصے میں کچھ پڑھ لے، تفصیل فتح رضویہ میں ملے گی آپ کو، جو گالوں پر جمتے باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے الفاظ لکھے. داڑھی تھوڑی پر بال، گالوں پر بھی لکھا لفظ جو مجھے یاد ہے، گالوں پر جمتے ہیں. پر وہی کہ جو اس سے علیحدہ ہو گئے، جو روئیں جو باز بنتے ہیں، اس کی اجازت ہے کہ اس سے وحشت ہوتی ہے، دیکھنے میں تھوڑا بدنما لگتا ہے بندہ. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لوگ خط بنانا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں خط بنانا بولتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خط نہیں بنایا، کبھی بھی نہیں بنایا. اور کیوں کہ یہ کوئی بھی وحشت والی چیز یا کوئی رکاوٹ والی چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش نہیں آتی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرے مبارک تھا یہ ہر طرح سے حسن و جمال کا آئینہ دار تھا. اس میں کوئی سا نقص ہونا کیا، خامی ہونا کیا، خامی کا تصور بھی نہیں ہے، گمان ہی نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں. تو یوں مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو یہ چہرہ تھا، خط جو تھا، یہ قدرتی طور پر بنا ہوا تھا. ایسا لگے کہ جیسے ہم یعنی بعضوں کا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے بنایا ہے، لیکن بنایا نہیں ہوتا، قدرتی بنا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس پر بھی وہ شعر لکھا نا سلام میں، خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن. ہمارے نعت خواں المدد جی آپ ہی کریں گے. بھول گیا ہوں یار. اب اصل میں خط کے گردے دہن، خط کی گردے دہن وہ دل آرا پھبن، سبزے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. خط کی گردے دہن، دہن منہ، دہن منہ کو بولتے ہیں، منہ کو فم بولتے ہیں، فم دہن شاید فارسی ہو، فارسی، اور فم عربی میں بولتے ہیں. تو خط کی گردے دہن، یہ منہ ہے، اس کے گرد جو یہ خط ہے، وہ دل آرا پھبن، یعنی وہ دل لوٹ لینے والی، دل موہ لینے والی، دل جیت لینے والی خوبصورتی، حسن، پھبن غالباً حسن، جمال، پھبن، یہ بھی شاید فارسی لفظ ہو یا ہندی لفظ ہو. تو خط کی گردے دہن وہ دلارا پھبن، یعنی خط کے ارد گرد جو مطلب منہ کے ارد گرد، منہ مبارک کے ارد گرد جو خوبصورتی ہے، جو حسن و جمال ہے اس کی وہ اس کو اعلیٰ حضرت نے سبزہ نہر رحمت، رحمت کا سبزہ، یہ بالوں کو ان کو نہر رحمت کا سبزہ،
سبز جو گھاس اگتی ہے، اس سے تشبیہ دی ہے کہ سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. اب میں نے اس کی تشریح پڑھی ہی نہیں ہے، جو سمجھ میں آئی اس کی. اچھا پھوبی تو زیبائش وہی آ گئی نا، خوبصورتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.